اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، فکر مغرب کے حوالے سے ہم نے یہ سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مغربی جمہوریت اور اسلام۔ جمہوریت کیا ہے، اس کا آغاز کب ہوا، جمہوری سسٹم سے مراد کیا ہے، اور پھر اسلام کے ساتھ اس کا تقابل کر کے یہ چند ایک گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جمہوریت کو انگلش میں ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور جمہوریت کا آغاز جو ہے یہ یونان سے ہوا، قبل مسیح سے۔ یونان میں اس وقت اس طرح بڑی بڑی ریاستیں نہیں ہوا کرتی تھیں، شہری ریاستیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک ریاست جو ہے وہ اپنا ایک نظام رکھتی تھی، اس کا ایک فوج ہوتی، پولیس ہوتی، اس کا سارا ایک اپنا نظام ہوتا تھا۔ یعنی ایک شہر ہی ایک ریاست ہوتی تھی، اور وہ شہر کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ ہر شہر ایک مستقل ریاست ہوتا تھا۔ یہ یونان کا ایک دور تھا، جو ارسطو کا دور ہم کہہ لیں، افلاطون کا دور کہہ لیں ہم۔ اس دور میں یہ جو جمہوریت کا یہ جو یونانی دور ہے، جب ریاستیں محدود ہوتی تھیں، ایک ہی شہر ایک ریاست ہوتا تھا، تو کسی بڑے گراؤنڈ میں، کسی بڑے جگہ، کوئی کھلے میدان میں، وسیع میدان میں لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور جو اہم ترین فیصلے ہوتے تھے اجتماعیت کے حوالے سے ساری قوم سے متعلق، تو اس میں آپس میں وہ اکثریت کی رائے کے مطابق ڈیسیجن لے لیتے تھے۔ یہ ایک جمہوریت کا ابتدائی دور تھا۔ اس کے بعد یونانیوں کے بعد رومیوں کا دور آیا، جمہوریت ختم ہو گئی، جاگیرداری عہد شروع ہو گیا۔ رومیوں نے جو دنیا کو ایک نظام دیا وہ جاگیرداری تھا۔ پھر دنیا کے اندر جاگیرداری ہی رائج رہی، حتیٰ کہ جو ڈارک ایجز ہے، جسے ہم ازمنہ وسطیٰ کہتے ہیں، وہ دور بھی جاگیرداری کا دور ہی تھا۔ اس کے بعد پھر انقلاب فرانس آیا۔ 18ویں صدی کے آخری دہائیوں میں انقلاب فرانس جب آیا تو دوبارہ پھر جمہوریت کا تجربہ کیا گیا، اور یہ مغربی جمہوریت کی جو شکل ہمارے سامنے ہے یہ سامنے آئی۔ اب چونکہ ریاستیں بڑی بڑی ہو چکی تھیں، اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ایک جو ہے شہر وہ ایک محدود ریاست ہونے کی وجہ سے کہ ایک شہری ریاست ہو اور اس میں سارے لوگ جمع ہو کے فیصلہ کر لیں۔ چنانچہ پھر اس کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ لوگ اپنے نمائندگان جو ہیں وہ منتخب کیا کریں اور پارلیمنٹ پہ بھیجا کریں۔ تو یہ فرانسیسی انقلاب کے بعد جو جمہوریت سامنے آئی، یہ وہ جمہوریت ہے۔ تو گویا کہ جمہوریت کی دو شکلیں ہو گئیں، ایک بالواسطہ، ایک بلا واسطہ۔ جمہوریت بالواسطہ یہ ہے کہ جس میں نمائندگان منتخب کیے جاتے ہیں اور انہیں پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے، اور بلا واسطہ یہ ہے کہ براہ راست پبلک اپنے فیصلے کرے۔ وہ دنیا میں تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ جمہوریت کے جو اگر ہم کہیں کہ جمہوریت کے ذریعے کیا ترقی ہوئی، کیا بہتری آئی، جمہوری حقوق میں کیا نمایاں چیز ہے، تو اس میں دو چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو جو بجٹ ہے، اس کے اوپر عوام کی جو گرفت ہے یا عوام کی جو نگرانی ہے وہ یقینی ہوئی ہے۔ پہلے ایک بادشاہ ہوتا تھا، وہ ایک جاگیردار ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا اپنی اپنی جگہ، وہ جیسے چاہتے تھے فیصلہ کر دیتے تھے، جہاں جتنا چاہتے تھے خرچ کر دیتے تھے۔ لیکن بجٹ کی اب تیاری کا نظام آیا پورا، تو اس میں عوام کا جو حصہ ہے، جو عوام کی نگرانی ہے، وہ پختہ ہوئی۔ دوسرا جو جمہوریت میں ہوا یہ ہے کہ قانون سازی کے عمل میں عوامی شرکت یقینی ہوئی، کہ پہلے جو قانون سازی تھی وہ ایک بادشاہ شخص واحد کر دیا کرتا تھا، قانون بنا دیا کرتا تھا، اب عوام بھی قانون میں شامل ہو گئے۔ تو یہ جمہوریت کے دو نمایاں خاصے ہیں، جس کی وجہ سے جمہوری نظام جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہے اور جمہوری نظام کو تقویت ملتی ہے۔ جمہوری نظام اٹ سیلف ہے کیا، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جمہوری نظام در حقیقت حقوق اور ضمانتوں کا نام ہے۔
یہ چند حقوق ہیں اور چند ضمانتیں ہیں جن سے یہ نظام مرتب ہوتا ہے۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں پہلے اس نظام کی حقیقت کو اور پھر اس کا اسلام کے ساتھ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے مختصر طور پر۔ جہاں تک جمہوری حقوق کی بات ہے تو جمہوری حقوق میں ہم نمایاں ترین 4 طرح کے حقوق شامل کر سکتے ہیں۔ ایک تو نقل مکانی کا حق، دوسرا کام تلاش کر کے دینے کا حق، اور تیسرا تعلیمی حق، چوتھا سیاسی حقوق ہم کہہ سکتے ہیں، سیاسی حق کہہ لیں آپ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نقل مکانی کا حق۔ یہ آپ جانتے ہیں، پہلے بھی میں واضح کر چکا ہوں کہ یورپ میں جو ازمنہ وسطی ہے، خاص کر کے جب روم کا دور آیا تب سے لے کر 15ویں 16ویں صدی تک جاگیرداری عہد رہا۔ اور جاگیرداری عہد میں کیا ہوتا تھا، ایک جاگیردار کے پاس بہت زیادہ جاگیریں ہوتی تھی، بہت بڑی جاگیر ہوتی تھی۔ لوگ وہاں اس جاگیر میں غلام ایک زمین کے حصے کی طرح رہتے تھے، وہ ساری عمر وہیں رہتے، ان کی نسلوں کی نسلیں اس محدود خطہ ارض کے اندر رہتی جو جاگیردار کے زیر نگرانی ہوتا۔ پھر وہ وقت آیا کہ یہ انقلابات آنے شروع ہوئے اور کسانوں کی آزادی شروع ہوئی، تو لوگوں نے یہ حق طلب کیا کہ ہمیں نقل مکانی کا حق دیا جائے کہ ہم جہاں چاہیں جا کے آباد ہو سکیں۔ چنانچہ یہ پھر کاوش شروع ہوئی اور اس کے لیے پھر بڑی طویل جدوجہد ہوئی، حتیٰ کہ انسانوں کا، لوگوں کا یہ حق تسلیم کر لیا گیا کہ وہ ایک ملک کے اندر، ایک وطن کے اندر، ایک ریاست کے اندر جہاں وہ چاہیں جا کر آباد ہو سکیں۔ چنانچہ یہیں سے ایک لفظ انٹروڈیوس ہوا، ورڈ ایک ہم کہتے ہیں سٹیزن شپ، شہریت کا ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو شہریت کا لفظ، اس کے اندر یہی چیز شامل تھی کہ ہم ایک وطن کی جس حد میں جا کے، جس جگہ جا کے چاہیں آباد ہو جائے، ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو، ہمیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ ایک شہریت کے مطلب میں یہ تھا۔ دوسرا، اگرچہ شہریت کے لفظ میں پہلے واضح کر چکا ہوں، ایک یہ بھی چیز تھی کہ مذہبی جو شناخت ہے وہ ختم ہو جائے لوگوں کی، اور لوگوں کی وطنی جو شناخت ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ تو شہریت کا لفظ بھی اسی وجہ سے تراشا گیا کہ نقل مکانی کا حق لوگوں کو دیا گیا کہ جاؤ جہاں جا کر چاہو آباد ہو جاؤ۔ دوسرا، کام تلاش کر کے دینے کا حق۔ جب لوگ نقل مکانی کرنے لگے تو زیادہ تر نقل مکانی شہروں کی طرف ہوئی، کیونکہ ایک طرف تو جاگیرداری، جو جاگیردار تھے، بادشاہ تھے، ان کا جو اقتدار تھا وہ ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا، ان کی گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی سماج کے اوپر، لوگوں کے اوپر، عوام کے اوپر، کسانوں کے اوپر۔ دوسری طرف شہروں میں صنعت کی ترقی ہو رہی تھی، صنعتیں بڑھتی جا رہی تھیں، لوگ جوگ در جوگ شہروں کی طرف رخ کر رہے تھے۔ اب صنعتوں میں کتنے لوگ ہو سکتے تھے، سب کو کھپانا کتنا مشکل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ یہاں سے پھر ایک دوسرا ایک حق جو ہے عوام کی طرف سے اس کا مطالبہ آیا کہ ہمیں حکومت جو ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ ہمیں کام تلاش کر کے دے، اگر نہیں دے سکتی تو ہمارے لیے وظیفہ مقرر کرے، مشاہرہ مقرر کرے اور ہماری کفالت کرے۔ یہ ایک دوسرا حق ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی کام تلاش کر کے دینے کا حق، یہ عوام کا اور گورنمنٹ کا ٹھہرا عوام کے لیے۔ تیسرا حق تعلیمی حق ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ڈارک ایجز میں کہ تعلیم کے لیے کوئی عام نئی تعلیم ہوتی تھی، پادری ہی بس تعلیم دیا کرتے تھے، اور جو شہزادے ہوتے تھے، جو بادشاہوں کے بیٹے ہوتے تھے، یا جو امیروں کے، رئیسوں کے جو بیٹے ہوتے تھے، ان کے محلات میں جا کر پادری بس پڑھایا کرتا تھا۔ باقی جو پبلک تھی وہ تو ظاہر بات زمین کے ساتھ ہی جاگیردار کے ساتھ بندی ہوتی تھی، ان کے لیے کوئی تعلیم نہیں تھی۔ اسی طرح دور گزر رہا تھا، لوگ سینہ بسینہ روایات پر اکتفا کرتے تھے، تو یہ وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب صنعت ترقی کر گئی اور یہ صنعتی معاشرہ وجود میں آنا شروع ہو گیا، تو اس وقت پڑھے لکھے مزدوروں کی ضرورت پیش آئی، تو لوگوں نے کہا کہ تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس وقت اسپیشلی ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے، اس کو زیادہ پروموٹ کیا گیا کہ اس طرف لوگ آئیں تاکہ لوگوں کو مشینیں چلانی آ جائیں، مشینیں مینج کرنی آ جائیں اور سرمایہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہو سکے۔ چنانچہ تعلیم کا حق جو ہے، اس کا مطالبہ کیا گیا۔ تعلیم سے مراد، میں نے جیسا کہ آپ سے کہا، ٹیکنیکل ایجوکیشن مراد تھی۔ تو جمہوریت کے ذریعے یہ حق بھی حاصل کیا گیا۔ ابھی تک 3 حقوق کے اوپر میں نے بات کی ہے، نقل مکانی کا حق، کام تلاش کر کے دینے کا حق اور تعلیمی حق۔ چوتھا حق سیاسی حق تھا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، جاگیردار کا بیٹا جاگیردار،
تو اس طرح ہی دنیا گزرتی جا رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ تو اب یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں جو عوام کا نمائندہ ادارہ ہے اس میں شمولیت کے لیے، اس میں رکنیت کے لیے کوئی بھی حصہ لے سکتا تھا۔ بس یہ ہے کہ اس کے اوپر بدکرداری کے جو عدالتی داغ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کہ عدالت کی طرف سے اسے بدکردار قرار دیا گیا ہو، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور بدکرداری سے بھی کیا مراد تھی؟ یہ نہیں کہ اس کا کوئی سکینڈل ہے، یہ وہ نہیں، یا اس نے کوئی گالیاں دی ہیں، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ اس نے کسی کو جا کے تکلیف نہ پہنچائی ہو، ڈاکہ زنی نہ کی ہو، اور اس طرح اس کے اوپر کوئی فراڈ نہ ہو یا زیادتی نہ اس نے کسی کے ساتھ کی ہو۔ تو بدکرداری سے مراد عدالت کی طرف سے یہ تھا۔ یہ جو ہے سیاسی حق ملا، یعنی عوام میں سے جو بھی چاہے پارلیمنٹ کی رکنیت اختیار کر سکتا ہے۔ یہ جمہوریت کے ذریعے ممکن ہوا، اور جو عوام میں کی طرف سے جو پارلیمنٹ میں شرکت نہیں کر سکتے، جو رکنیت حاصل نہیں کر سکتے، انہیں اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا جو ہے وہ اختیار ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی حق کے تحت انہیں یہ چیز دی گئی۔ ایک تیسری چیز جو سیاسی حق کے تحت یہ بھی آئی، یا سیاسی حقوق کے تحت کہہ لیں، کہ تنقید جو ہے یہ ہونی چاہیے، کہ تنقید پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کسی ممبر کے پارلیمنٹ کے اوپر تو وہ کر سکتا ہے، یا حکومت کی کسی پالیسی کے اوپر کر سکتا ہے، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ گویا کہ آزادی اظہار رائے، حق رائے دہندگی، احتجاج کا حق انتخاب۔ اگر کوئی اپنی پارٹی سیاسی بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ سارے سیاسی حقوق تھے جو جمہوریت کے ذریعے حاصل کیے گئے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جمہوری نظام کی اگر بات کی جائے تو اس میں دو چیزیں نمایاں ہیں، ایک جمہوریت کا جمہوری حقوق ہے، اور دوسرا جمہوری ضمانتیں ہیں۔ جہاں تک جمہوری ضمانتوں کی بات ہے تو اس میں جو ہے وہ 5 ضمانتیں ہیں جو جمہوریت کے چہرے کا ہم غازہ کہہ سکتے ہیں، جس میں ضمانت تہمت ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا ڈارک ایجز میں، کہ جو پولیس ہوتی تھی یا حکومتی جو انتظامیہ کے جو لوگ ہوتے تھے، وہ کسی کو پکڑ سکتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے فلاں جرم کیا ہے، اب اپنی بریت ثابت کرو۔ چنانچہ وہ اپنی بریت ثابت کرنا شروع کر دیتا تھا۔ یعنی اصلاً یہ کہ ہر انسان کو گناہگار سمجھا جاتا، قصوروار سمجھا جاتا، اسے اپنی بے گناہی کے لیے دلائل دینا پڑتے اور تاریخیں بھگتنا پڑتی تھی۔ لیکن اب اس کے برعکس معاملہ ہو گیا کہ ہر انسان کو بری ذمہ قرار دیا گیا، حتیٰ یہ کہ اس کے بارے میں جرم ثابت ہوا۔ اب الٹا پولیس کو جرم ثابت کرنا پڑنا شروع ہو گیا۔ دوسری ہے ضمانت تحقیق، کہ پولیس اگر کوئی مجرم ثابت بھی ہو گیا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گی، سختی نہیں کرے گی، انسانیت والا سلوک کرے گی، اس کے ساتھ مہذب طریقے سے تحقیق کرے گی۔ تیسرا ہے ضمانت فیصلہ، یعنی عدالت اس کو جو سزا سنائے گی وہ صرف اتنی ہی سنائے گی جتنی کہ قانون میں لکھی ہوئی ہے، قانون میں موجود ہے، اس سے کمی بیشی نہیں کرے گی۔ تیسرا ہے ضمانت دفاع یا اپیل کرنے کا حق، یعنی ملزم جو ہے یا مجرم جو ہے، جو اس کے اوپر الزام ہے یا جرم کا اثبات کیا جا رہا ہے، وہ اپیل دائر کر سکے گا اور اپنا دفاع کر سکے گا، اس کو وکیل کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر وہ اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس کی صورت یہ تھی کہ گورنمنٹ اپنا وکیل اس کی طرف سے پیش کرے گی، یعنی سرکاری وکیل ہوگا۔ تیسری چیز ضمانت تنفیذ تھی، اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے، سزا پھر ہوگی، تو سزا جو ہے وہ اتنی دینی چاہیے جتنی عدالت نے سنائی ہے، پولیس اس میں کمی بیشی نہیں کرے گی، اگر ہو سکے تو نرمی برتے، نہیں تو اتنی سزا دے جتنی عدالت نے سنائی ہے۔ تو یہ جمہوری نظام کا خلاصہ ہے کہ جمہوریت کچھ حقوق ہیں اور کچھ ضمانتیں ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ جمہوریت کے ساتھ ایک بہت بڑی فلسفی، ایک بہت بڑی فکر جو ہے وہ اٹیچ ہے، وہ ہے آزادی، لبرٹی، فریڈم ہم کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکلی ہم اسے بولیں تو جمہوریت کے ساتھ آزادی کا تصور۔ آزادی کیا ہے؟ جمہوریت نے جو آزادی فراہم کی، سب سے پہلے کہ سیاسی آزادی ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ تنقید کی آزادی ہے، سیاسی جماعت سے وابستہ ہو سکتے ہیں آپ کسی سے۔ دوسری معاشی آزادی ہے۔ معاشی آزادی کا جو تصور ہے یہ آدم سمتھ نے پیش کیا تھا اپنی کتاب دی ویلتھ آف نیشنز کے اندر، جس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہے، مجلس ترقی اردو ادب نے لاہور نے کیا ہوا ہے، اس کا ترجمہ دولت اقوام کے نام سے۔ تو قانون طلب و رسد کے ذریعے
سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو لا ہے اس کے ذریعے آزادانہ مارکیٹ ہونی چاہیے، یعنی گورنمنٹ انٹرفیرنس نہیں کرے گی، گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی، لوگ جو ہے طلب و رسد کے ذریعے خود بخود چلیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سرمایہ دار مزدور کا اس کا جب ہم دیکھنے لگے کہ یہ ایک جو آزادی کا جو تصور ہے یہ سامنے آیا، تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ تھا، جو سرمایہ دار تھا، وہ مزدور کا استحصال کرنے لگا۔ تیسری چیز مذہبی آزادی ہے، یعنی سیاسی آزادی، معاشی آزادی اور مذہبی آزادی۔ مذہبی آزادی کے اندر اگر کوئی الہاد بھی ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، جبکہ اسلام اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، الہاد کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ اسی طرح آزادی کے مقاصد ہم دیکھیں تو مغرب نے جو آزادی کا تصور دیا، تو اس کے پس پرت اگر مقاصد کو جاننے کی کوشش کریں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے ویسٹرنائزیشن، مغربیت ہے، یعنی لوگوں کو مغربی بنایا جائے، لوگ مغرب کے پیٹرن پہ چلیں، مغرب کے انداز میں چلیں، مغربی ثقافت کو اپنائیں، مغربی تہذیب کو اپنائیں۔ دوسری چیز ہے تقدس کا خاتمہ، یعنی یہ جو لوگوں نے بعض بت بنا رکھے ہیں، بعض خدا بنا رکھے ہیں، بعض کی بڑی پرستش کرتے ہیں اور بعض روایات کا بڑا تقدس ہے، یہ تقدس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تیسرا اگر ہم آزادی کے مقاصد میں دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ علماء کو صرف روحانیت تک محدود کرنا، علماء کا مسجد سے باہر یا چرچ سے باہر جو ریلیجیس سکالرز ہوں ان کا اس کے باہر کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آزادی، اس سے اگر دیکھا جائے تو اس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ یہ پڑ رہا ہے۔ اسلامی ورثے کا خاتمہ، آزادی کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اسلامی جو پیچھے سے جو لٹریچر ہے اس کو حقیر سمجھنا، اس سے منقطع ہو جانا اور لوگوں کو مغربیت کی طرف مائل کرنا اور اپنے اسلاف کو حقیر سمجھنا اور خود کو ترقی یافتہ سمجھنا، انہیں قدیم سمجھنا، قدامت پسند سمجھنا، یہ سارے آزادی کے مظاہر اور نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور پانچویں چیزیں مساوات مرد و زن، عورتوں کو یہ باور کرانا کہ مرد تمہیں غلام بنا کے رکھتے ہیں، باندی بنا کے رکھتے ہیں اور تم ان کے برابر ایک مخلوق ہو، لہذا ان کا مقابلہ کرو۔ تو مساوات مرد و زن یہ جمہوریت کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم جمہوریت کو یہ جو نظام ہے اور اس کی یہ جو لبرٹی کی جو فلسفی ہے، اگر ہم اس کی عملی صورتحال دیکھیں تو کیا یہ نظام تو بڑا آئیڈیل پیش کیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ حقوق ملیں گے اور لوگ آزاد ہو جائیں گے، یہ تو بات بڑی کہی جاتی ہے کہ عملی طور پر بھی کیسے ممکن ہے، کیسے ہی ہوتا ہے، ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ آئیے ذرا ہم اس کا باریک بینی سے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا دو چیزیں ہیں، پارلیمنٹ میں نمائندگی اور شخصی آزادی، اس کو ہم لیتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں جو نمائندگان جاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ ان میں واضح بات ہے، بہت بڑی جو ایک تعداد ہے، جو میجورٹی ہے ان لوگوں کی ہوتی ہے جو انتخابی اخراجات برداشت کر سکتے ہوتے ہیں، وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں، جو پیسہ انویسٹ کر سکتا ہے۔ جمہوریت میں یہ تو کہا گیا کہ بھئی ہر شہری جو ہے وہ حق رکھتا ہے، لیکن جو انتخابی عمل ہے، جو الیکشن پروسیس ہے، اس میں وہ اتنا کاسٹلی بنا دیا گیا ہے، وہ اتنا مہنگا ہے کہ اس میں کامیابی کے امکانات صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جو سرمایہ انویسٹ کر سکتے ہیں، جو پیسہ لگا سکتے ہیں، اور جتنا کوئی پیسہ لگائے گا اتنے بھی اس کے کامیابی کے امکانات روشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی ہمیں جمہوریت میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ صرف سرمایہ دار لوگ جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ ایسے بھی لوگ پارلیمنٹ میں نمائندگی کے طور پر، عوامی نمائندگی کے طور پر شامل ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے اتنے پیسہ نہیں لگایا ہوتا، جو اتنے سرمایہ دار نہیں ہوتے، لیکن وہ کسی نہ کسی پارٹی سے منسوب لوگ ہوتے ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ، کوئی پاپولر پارٹی ہے، جو سیاسی پارٹی ہے، اس کے ساتھ شامل ہو کے تو وہ اس میں چلے جاتے ہیں، کوئی بھی سیاسی پارٹی جو پاپولر ہوتی ہے تو وہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرا ہمیں پارلیمنٹ میں نمائندگان نظر آتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں آزاد امیدوار، لیکن یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بلکہ بعض ممالک میں، خود ہمارے پاکستان میں جو آزاد امیدوار ہے اس کی حیثیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر آزاد امیدوار کے طور پر اگر منتخب ہو کر بھی آتا ہے تو اسے کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ اسے اٹیچ ہونا پڑتا ہے۔ تو آئیے ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں۔ جو انتخابی اخراجات برداشت کر کے آئے ہوتے ہیں، جنہوں نے سرمایہ انویسٹ کیا ہوتا ہے، وہ جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو وہ ایسا قانون ہرگز نہیں بننے دیں گے جس سے انہیں اپنے جو اخراجات ہیں، جو انہوں نے سرمایہ لگایا ہوتا ہے، وہ اس میں انہیں لاس ہو،
وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ ایسے قوانین بناتے ہیں کہ جن کے ساتھ اب ان کی پرافٹ جو ہے، جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جو پیسہ لگایا ہوا ہے، وہ پرافٹ کی شکل میں واپس آنا چاہیے انہیں۔ تو یہ پبلک کیا ہے، عوامی حقوق کیا ہیں، عوام کے کیا مفادات ہیں، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ تو بس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ واپس آنا چاہیے۔ اس میں بھی وہ عوامی حقوق سے کوئی تحفظ نہیں۔ ہاں، جہاں ان کا مفاد اور عوام کا مفاد مل جائے تو اس کو بڑا نمایاں کر کے وہ سامنے لے کر آتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ پارٹیوں سے منصوبہ اراکین، تو ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ تو پارٹی کے ساتھ مل کے آئے ہوتے ہیں، پارٹی کے پیسے پہ، پارٹی کے نام کو یوز کر کے پارلیمنٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ پبلک کے لیے کیا پبلک کے مفاد میں بنائیں گے؟ اگر بناتے بھی ہیں تو اسی وقت پارٹی انہیں دبا دیتی ہے، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ چنانچہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ تیسرے، آزاد امیدوار، اگر ان کی آزادانہ حیثیت برقرار رہے تو وہ ان کی تنقید بس پارلیمنٹ کے جو لارجز ہیں یا پارلیمنٹ کی جو دیواریں ہیں وہاں تک ان کی تنقید ہوتی ہے۔ ان کے لیے کوئی قانون، وہ ہوتے بھی بڑی تعداد میں تھوڑے ہیں، ان کا کوئی قانون بھی بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو گویا عوامی مفاد ہے کہاں جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں، جس کے لیے بڑا زور لگایا جاتا ہے، بڑا شور مچایا جاتا ہے۔ دوسری چیز شخصی آزادی ہے۔ شخصی آزادی کے لیے بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ جمہوریت نے لوگوں کو آزاد کیا ہے۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں جمہوریت میں کہاں آزادی ہے۔ جمہوریت میں کیا پبلک آزادانہ حیثیت سے اپنا جو اوپینین ہے، اپنی جو رائے ہے وہ تشکیل دیتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ذرائع ابلاغ اس میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ پبلک ویسے ہی سوچتی ہے جیسے ذرائع ابلاغ انہیں مٹیریل فراہم کرتے ہیں، جیسا مواد دیتے ہیں، جیسے تجزیے پیش کرتے ہیں، اور جیسا ان کو مائنڈ سیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ اسی طریقے کے مطابق پبلک کو ڈیل کرتے ہیں، اور اسی طریقے کے مطابق لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جمہوریت میں کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، پروپیگنڈا جب کیا جاتا ہے تو بڑا بھرپور طریقے سے کیا جاتا ہے، اور لوگوں کی کچھ دن پہلے لوگوں کی طرف سے مزاحمت آتی ہے، لوگ انکار کرتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت تھوڑا سا گزرتا ہے تو لوگ اقرار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ تسلیم کر جاتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی جانسے میں نہ آئے، اور اسپیشلی کوئی افیکٹو پرسنالٹی ہو، کوئی مؤثر شخصیت ہو، تو وہ جانسے میں نہ آئے تو پھر کیا کر دیا جاتا ہے؟ قتل، اغوا۔ وہ جیسے اس کا امریکہ کا صدر کینڈیا، اس کو ابھی تک اس کا کوئی مرڈر کا کوئی حقیقت سامنے نہیں آئی، تفتیش رکی ہوئی ہے۔ تو جمہوریت کو ہم دیکھیں کہ جمہوریت نے جو بلند بانگ دعوے کیے تھے، ہم نے انسان کو آزادی فراہم کی، اس آزادی کی حقیقت یہ ہے، وہ انسان کی اپنی رائے نہیں ہوتی۔ لوگ وہی سوچتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، تو ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ جو ہے وہ بذات خود سرمایہ داروں کے رہین منت ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، فار ایگزامپل اخبار ہے یا ٹی وی ہے، کوئی بھی نشریاتی ادارہ ہے یا وہ کوئی بھی میڈیا کا ادارہ ہے ہمارے سامنے آتا ہے، اس کا اگر صرف اور صرف اپنے اخراجات چلانا چاہے تو ناممکن ہے، چل ہی نہیں سکتا۔ تو وہ چلانے کے لیے اگر وہ مشہوریاں لیتے ہیں، ایڈز لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اپنا کیا نام لیتے ہیں، اخبارات ہیں کوئی بھی، تو وہ کہاں سے سرمایہ لیتے ہیں؟ وہ سرمایہ داروں سے لیتے ہیں۔ تو لہذا سرمایہ داروں کے خلاف وہ کیوں بات کریں گے؟ سرمایہ داروں کے خلاف وہ بات ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ ان کی حمایت میں کریں گے۔ تو جمہوریت کے حوالے سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جمہوری جو عمل ہے اس میں بڑی انسانیت کو آزادی ہے، کوئی آزادی نہیں، بلکہ جکڑ بندی ہے اس میں۔ آئیے آخر میں ہم تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں جمہوریت اور اسلام کے حوالے سے۔ مغرب نے یہ جو جمہوریت کا تصور دیا، اگر ہم اسے اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو اسلام تو مغربی جمہوریت کے پیٹرن کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ان الحکم الا اللہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ مغربی جمہوریت نے جو تصور دیا ہے وہ یہ کہ کہا کہ انسان قانون بنا سکتے ہیں، انسان ہی قانون کا ماخذ ہے، سرچشمہ ہے۔ اسلام کے مطابق، جیسا کہ پاکستانی قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، پاکستانی آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، انسان جو ہیں وہ نمائندے ہیں، اور کتاب و سنت سے باہر کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہی صورتحال ہے کہ کتاب و سنت سے باہر کوئی قانون نہیں بننا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ایک دائمی قوانین کا مجموعہ اور سرچشمہ ہے، جبکہ جمہوریت میں جو تصور دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دیر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے، اور انسان جیسا چاہے وہ قانون بنا سکتا ہے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فرمایا الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اللہ نے کی ہے اور نظام بھی اللہ کا چلنا چاہیے، قانون بھی خدا کا ہی بننا چاہیے، کسی انسان کا قانون نہیں بننا چاہیے۔
بلکہ جن لوگوں نے انسانوں کو قوانین کا سرچشمہ تسلیم کر لیا اور انسانوں کو کہا کہ قانون وہ بنائیں گے، قرآن مجید نے ان کی پرزور مذمت کی ہے۔ فرمایا اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا، ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے اپنے احبار و رہبان، اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو، اپنے ریلیجیس اسکالرز کو اپنا قانون ساز تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان کی غلطی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر قانون بنائے گا بھی تو وہ قانون کبھی بھی معتدل قانون نہیں ہو سکتا، وہ افراط و تفرید کا شکار ہوگا، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو معتدل قانون بنا سکتی ہے، کیونکہ قانون میں سارے پہلو دیکھنے ہوتے ہیں۔ انسانی عقلیں مستقبل کو نہیں دیکھ سکتی، انسانی عقلیں حالات سے متاثر ہوتی ہیں اور حالات کے گہرے اثرات ان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا قانون انسان بنا سکے جو تمام زبانوں کو محیط ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قانون بناتے ہیں وہ تمام ادوار پر محیط ہوتا ہے، اس میں تمام پہلو ہوتے ہیں۔ فرمایا الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اللہ بڑی بریک بینی کی خبر رکھنے والے ہیں، پیدا اس نے کیا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کیا جمہوریت میں جو کہا جاتا ہے عوام کی حکومت ہوتی ہے، تو کیا واقعی عوام کی حکومت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ان سرمایہ داروں کی حکومت ہوتی ہے جو پارلیمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اخراجات کیے ہیں اور منتخب ہوئے ہیں، تو وہ اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہیں۔ تو عوام کی حکومت ہے کہاں جمہوریت میں؟ ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ حکومت تو ان سرمایہ داروں کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو وہ سرمایہ دار جب آتے ہیں تو انہیں اپنے سرمایہ کی پڑی ہوتی ہے، عوامی مفادات ان کی آسانوی حیثیت بھی مشکل سے ہوتی ہے۔ تو وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اپنے مفادات تو خود غرضی کی جب وہ جنگ لڑیں گے تو زمین میں فساد پیدا ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ جمہوریت میں جو سارا ایک توجہ ہے اور سب جو دوڑ دھوپ ہے وہ اس پہ لگائی جاتی ہے ساری کی ساری کہ دنیا سدھار لی جائے، دنیا سنوار لی جائے، دنیا کی بہتری کر لی جائے۔ آخرت پر انسان کا فوکس ہٹ جاتا ہے، جبکہ اسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار ولا تنس نصیبک من الدنیا، آپ دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولیں، یہ بھی ایک طرف کہا، لیکن کہا کہ آخرت کو نظر انداز نہیں کرنا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ انسان کے سامنے آخرت کا جو تصور ہے وہ اوجھل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل نتیجہ وہی ہے آخرت۔ دنیا کو آخرت کی نظر سے بھی دیکھو، صرف دنیا کی نظر سے نہ دیکھو۔ تو اسلام اس لحاظ سے معتدل ایک تصور بھی پیش کرتا ہے، جبکہ جمہوریت میں یہ ہے کہ صرف دنیا بناؤ، اسلام کہتا ہے دنیا اور آخرت دونوں ہی بناؤ۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو جمہوریت میں جو ایک انسان کا تصور ہے، اس بظاہر تو اسے قانون ساز تسلیم کیا گیا ہے، لیکن عملاً میں نے جیسا کہ کہا یہ سب دھوکہ ہے۔ عملاً قانون سازی چند سرمایہ دار اور چند پاورفل طبقات کر رہے ہوتے ہیں، چند لوگ کر رہے ہوتے ہیں، سارے لوگ قانون سازی کے عمل میں شامل نہیں ہوتے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب انسان قانون بناتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بے چینی ہے، اضطراب ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے اور منکرات کا سیلاب ہے، معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، اور جنسی انارکی ہے، انسان کی حیوانیت اور درندگی ہے۔ پاکستان میں ایون کہ جو اسلامی ممالک اسلام کے ساتھ منسوب ہیں ان میں بھی معاشرتی افراط و تفرید ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم نے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اصل قانون دے سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے آئین میں بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ چنانچہ جمہوریت میں در حقیقت انسانیت کی تکریم نہیں ہوتی، عزت نہیں ہوتی۔ اصل تکریم اور اصل عزت اگر موجود ہے تو وہ اسلام میں ہے اور کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں جمہوری حقوق اور ضمانتوں کے حوالے سے تو وہ واقعی ایک جمہوریت کا ایک ہے بڑا ایک کرشمہ ہے، اس میں جمہوریت نے بڑا ہی محنت کی ہے، ایفرٹ کی ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے اول دن سے ہی ان حقوق کو تسلیم کیا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا زور لگایا ہے، بڑی توجہ دلائی ہے لوگوں کی۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام نے جو نقل مکانی اور یہ جو چیزیں ہیں ان کا کوئی بھی اسلام کے ہاں ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کو اسلام رکاوٹ پیدا کرے اور جگیرداری نظام کو سپورٹ کرنا چاہے، جو ظالمانہ جگیردارانہ نظام ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ کام تلاش کر کے دینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال سے کفالت کی جاتی تھی، بلا شبہ یہ موجود تھا۔ تعلیمی حق کی بات کریں تو اسلام نے پہلے دن سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ آپ اس طرح سیاسی حق کی بات کریں تو اسلام کے اندر تو کوئی کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں، کوئی بھی تنقید کر سکتا ہے۔
خلیفۃ المسلمین ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایک حکم صادر کرتے ہیں کہ حق مہر زیادہ نہیں دیں گے، تو ایک عورت اٹھ کے تنقید کر دیتی ہے کہ حق مہر کیوں نہیں عمر زیادہ دے سکتے، جب اللہ نے کہا ہے آپ زیادہ دے سکتے ہیں تو آپ کیوں ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے۔ تو سیاسی آزادی جو ہے اسلام نے وہ بھی بھرپور طریقے سے دی ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہے ضمانتوں کا تعلق ہے، اسلام اس میں بھی پورا تحفظ فراہم کرتا ہے، وہ بھرپور طریقے سے انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، چنانچہ یہ ظلم کا سوال تک نہیں پیدا ہو سکتا اسلام میں۔ تو یہ جمہوری حقوق اور ضمانتیں کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسلام نے پہلے دن سے ہی ان چیزوں کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ بس یہ ہے کہ جمہوریت کا جو مغربی تصور ہے اس میں خدا کو نکال دیا گیا ہے۔ ہم کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے قانون کے مطابق اپنا سیاسی سیٹ اپ بنائیں، اس کے مطابق اپنا نظام انٹروڈیوس کروائیں۔ چنانچہ جو جمہوریت کا مغربی پیٹرن ہے وہ ایک لادینیت کو سپورٹ کرنے والا ہے، الہاد کو سپورٹ کرنے والا ہے، لبرلزم کے اوپر استوار کیا گیا ہے۔ وہی چیزیں اگر ہمیں اسلام میں مل جائیں جو جمہوریت کے محاسن کے طور پر بیان کی جاتی ہیں، اس کے مثبت اور پازیٹیو پہلو بیان کیے جاتے ہیں، اور یقیناً کچھ پہلو ہیں، ہم مطلقاً انکار نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے جگیرداری جب دور تھا، بادشاہوں کا دور تھا، تو کس قدر ظلم و جبر روا رکھا جاتا تھا، تنگ نظری تھی، ایون کہ خود کلیسا کی طرف سے، مذہبی رہنماؤں کی طرف سے کس قدر ظلم تھا، مظالم ڈھائے جاتے تھے لوگوں کے اوپر، پبلک کے اوپر۔ تو اسلام نے آ کر یہ وسعت تو دی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، آپ اس کا ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ماڈرن سوچ نے آ کر وسعت تو دی ہے، اس کا آپ ہرگز انکار نہیں کر سکتے۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ انسانیت نے کتنی جدوجہد کے بعد یہ چیزیں حاصل کی، کتنے خون بہے، تب جمہوری انقلاب آیا، سوشل کنٹریکٹ جو اس نے روسو نے یہ تصور پیش کیا تھا، جسے کہا جاتا ہے جدید جمہوریت کا وہ بانی ہے، تو اس کے بعد بھی کتنے خون بہے۔ ابھی بھی ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ پوری آئیڈیل شیپ میں نہ مغرب میں موجود ہے نہ مشرق میں موجود ہے، تو کیوں نہ ہم اسلام سے مستفید ہوں، جبکہ اسلام ان سے بہتر طریقے کے ساتھ، اس سے کہیں بہتر طریقے کے ساتھ، بہتر بنیادوں کے ساتھ، بہتر اسلوب کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے اور ان سے بڑھ کر ہمیں دیتا ہے، تو ہم کیوں نہ اسلام کی طرف رجوع کریں۔ امید ہے آپ کو یہ بات ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔